बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, पाकिस्तान का सियासी मौसम क्या रुख इख्तियार करेगा, ये हफ़्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस हफ़्ते कुछ अहम फैसले होने हैं और उन फैसलों के नतीजे में पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का सियासी सफ़र किस तरफ जाएगा। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता हफ़्ते लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस जवाद हसन साहब ने बहुत बड़ा फैसला दिया और उन्होंने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पंजाब में फौरी तौर पे इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाए और 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और उन्होंने बड़ा ही दबंग किस्म का फैसला दिया और तमाम इदारों को भी पाबंद किया कि तमाम महकमे, तमाम इदारे, रियासत के रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस आइनी फरीज़े की अंजाम दही के लिए उसकी मुआवनत करने की पाबंद है। अब 2-3 दिन गुजर गए हैं, स्ट्रेटजी बना ली है। अभी तक जो इतलात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि बदस्तूर इलेक्शन से फ़रार की पॉलिसी है कि इलेक्शन से फ़रार का रास्ता ही इख्तियार किया जाए और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस बात पे कायम है, डटी हुई है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना और इलेक्शन मैक्सिमम डिले करना है जितना हो सकता है और कोशिश की जाए कि इलेक्शन को आम इंतखाबात के साथ यानी कि अक्टूबर नवंबर तक खींचा जाए, जब तक कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर लेती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके हक़ में नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जांच पड़ताल करके नाप तोल के फैसले कर रही है और वो नहीं चाहती किसी भी सूरत में, वो ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहती कि मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के मुर्दा घोड़े में जान डाली जाए और उसको ऑक्सीजन फराहम की जाए और उसको टाइम दिया जाए। ये है जरदारी साहब की सोच, यह है बिलावल भुट्टो की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच, क्योंकि दोनों ख़ानदानों में एक तवील तारीख़ है। दोनों ख़ानदानों की, भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान की, तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा की, 50 साल से ज़्यादा की तारीख़ है। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब कभी भी जहन से अपने दुश्मन को नहीं भूलते और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने जो इत्तफाक फाउंड्रीज थी, इनकी सनतें थीं, उनको नेशनलाइज़ किया था। वो भाग सरकार ज़ब्त कर ली थी एक पॉलिसी के तहत और उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब आए थे वापस, ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लगाया तो तब उस मार्शल के दौर में शरीफ फैमिली को, मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ साहब, अब्बास शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन ख़ानदान को वो मिली थी वापस, अपनी फैक्ट्रियाँ, कारखाने वापस मिले थे और तब से लेके आज तक जो है वो एक दूसरे को लताड़ते रहते हैं और एक दूसरे को जेलें दिखा चुके हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक साहब के साथ खड़े थे, पूरा का पूरा शरीफ ख़ानदान। खैर, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, फिर मिसाक जमहूरियत हुआ, मिसाक जमहूरियत के नतीजे में लेकिन जैसे ही इक़्तिदार मिला तो वो मिसाक जमहूरियत को भी भूल गए और बहुत सारी लेजिस्लेशन करनी थी। बिल आखिर एक दफ़ा फिर मार खाई, फिर 18वीं तरमीम पे दोनों पार्टियों ने कुछ अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन अब फिर मामला आ गया है डुआ डाई का कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की कमर तोड़ी जा चुकी है और वो कमर तोड़ी है जी इमरान खान साहब ने, और फिर बाकी रही सही कसर जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन ने तोड़ दी। और अब इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद शरीफ ख़ानदान की जो कमर टूटी है उसमें पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब की पॉलिटिक्स बड़ी गहरी होती है और वो किसी भी सूरत में उनको नई लाइफ लाइन नहीं देने चाह रहे। सियासी लाइफ लाइन वो उसी सूरत में होगी अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शरीफ फैमिली के साथ खड़ी हो जाए और इंतखाबात के अदम इनकाद पे, इंतखाबात को मुलतवी करवाने में उनका साथ दे। तो अगर ये ऐसा होता है तो नई लाइफ मिलेगी मरीम साहिबा को, एक नई इनिंग्स शुरू करने के लिए टाइम मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगी और उस दौरान वो अपनी तैयारियां करेंगे। और इस दौरान वो इमरान खान साहब को अब इस वक्त जो प्लानिंग सारी हो रही है, पहले इमरान खान साहब को सियासत से आउट किया जाए और ये मुतालबा कर रही हैं मरीम साहिबा, बराह रास्त कर रही हैं और वो कहती हैं कि बाजवा साहब का सिर्फ एतराफ़ जुर्म ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बाजवा साहब तो अब जा चुके हैं, वो कहते हैं बाजवा साहब का एतराफ़ जुर्म ही काफ़ी नहीं है बल्कि इमरान खान साहब को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। और वो किसको कह रही हैं? वो सीधी सीधी बात है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कह रही हैं और फिर जुडिशरी को भी अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रही हैं और उनके लिए भी यही लबो लहजा इख्तियार किया हुआ है और बताती हैं कि अभी भी उनको सहूलतकार उनके मौजूद हैं, उनको सहूलतें दी जा रही हैं और उनके हैंडलर्स मौजूद हैं। इस तरह की बातें वो सुनाती हैं, बाजवा साहब पे तनकीद करती हैं और जहाँ फैज़ हमीद पे तनकीद करती हैं, लेकिन वो सुना रही होती हैं मौजूदा हाजरीन को। इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है
کیونکہ الیکشن صرف اسی صورت میں پوسٹ پون ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری پی ڈی ایم اور پوری کی پوری پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں سب مل جائیں اور ایک اکٹھے ہو جائیں، تب جا کے یہ ان کا گول اچیو ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ گول اچیو ابھی ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے ابتدائی طور پہ تو ان کی جو امیدیں تھیں وہ کرکری کر دی ہیں۔ دوسری جانب پنجاب میں ایک نیا بحران کھڑا ہو رہا ہے، اس پہ بات کرتا ہوں۔ پنجاب میں ایک نیا بحران کھڑا ہو رہا ہے جی، اور وہ ہے آٹے کا بحران۔ تقریباً 100 فلور ملز کی، کیونکہ میں یہ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ پنجاب کے عوام جو ہیں وہ تیار رہیں اس کے مقصد کے لیے، اور صرف پنجاب میں ہی آٹے کا بحران نہیں ہوگا، پھر باقی صوبوں میں بھی یہ پھیلے گا۔ اس کی وجہ کہ پنجاب میں قلت پنجاب میں جو ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے صوبوں کے لوگ دوڑیں گے، اور جب دوسرے صوبوں کے تو ادھر بھی حالات ایسے ہی خراب ہو جائیں گے۔ 100 فلور ملز کا سرکاری گندم کا جو کوٹا ہے وہ کر دیا گیا ہے بند، اور اس پہ تھوڑا سا وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور جو خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے لائک مائنڈڈ ہیں ان کی فلور ملز کا کوٹا بند کیا گیا ہے، کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کی وجہ سے آٹے کا جو بحران ہے وہ کرائسس آنے والا ہے۔ ادویات کے مسائل پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اور نگراں حکومت جو ہے وہ بڑے بڑے ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ جو کہ ایک پالیسی میٹرز ہوتے ہیں، جبکہ وہ آئی ہے صرف الیکشن کروانے کے لیے، اور چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ 1 مہینہ تقریباً گزرنے والا ہے، اور 1 مہینہ جب گزر جائے گا تو پھر 2 مہینے سے ٹوٹل رہ جائیں گے، 60 دن ان کے پاس باقی بچیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا بچے گا؟ بلکہ 60 دن بھی ہونے والا، 1 مہینہ پورا ہونے والا ہے۔ 14 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، اور اس کے بعد 15 اپریل کے بعد تو ٹائم ہی گزر جائے گا۔ اس لیے رانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہی۔ نہ صرف ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے، اور اس آئینی مدت سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ یہ باری جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ اندر خانے سوچ رہی ہے کہ یہ باری دے دی جائے عمران خان صاحب کو، اور پی ٹی آئی کو لیں، اور اس کے دوران پیپلز پارٹی اپنا انٹری مارے گی، اور اسی ویکیوم جو ہوا ہے اس میں سے کچھ اپنی دوبارہ سے انرجی حاصل کرے گی، پنجاب سے خاص طور پہ، خیبر پختونخوا سے بھی۔ تو اگلا جو الیکشن ہوگا اس کے لیے بلاول صاحب جو ہیں وہ تیار ہوں گے، کیونکہ میں اپنے دوسرے مین چینل پہ یہ بتا چکا ہوں کہ ٹاپ نیوز والی سائٹ پہ وہ ضرور ادھر جا کے ولاگ سن لیجئے گا، سنتے ہوں گے یقیناً آپ۔ ادھر میں بتا چکا ہوں یہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے کہ بڑی سرکار جو ہے، دنیا کی بڑی سرکار واشنگٹن سے بھی یہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاپولر کو جو ان پاپولر کرنے کے بجائے، یا اس کے سامنے دیوار کھڑی کرنے کے بجائے، اور جو ان پاپولر ہیں، غیر مقبول قیادتیں ہیں پاکستان کی، ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے تو بہتر ہے تعلقات، ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی اچھی کر لی جائے، اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اور یہی ول جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے کہ وہ آگے بڑھائے جائیں۔ بہرحال آج امپورٹنٹ ڈے اس اعتبار سے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج اجلاس ہونا ہے، اور اس اجلاس میں کیونکہ جو حکم ہے ہائی کورٹ کا اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ کیا اس کو آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا، اس آرڈر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طریقے سے چیلنج کرے گا؟ کیا پی ڈی ایم چیلنج کرے گی؟ اور اب اس طرح کا کوئی اب رہ نہیں گیا کہ پی ڈی ایم جا کے چیلنج کرے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ فریق نہیں تھی۔ یہ معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان، یہ معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور گورنر پنجاب کے درمیان۔ تو اس لیے یہ درمیان میں سے اب نہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول آ گیا ہے، نہ ہی پی ڈی ایم کا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ چیلنج کر سکتی ہے کہ وہ جا کے چیلنج کرے اور اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو، لیکن اگر وہ فیصلہ چیلنج کرنے کے بعد بھی اگر ان کے حق میں آتا ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہتا ہے جسٹس جواد حسن کا، تو ایسی صورت میں مسلم لیگ نواز کیا کرے گی، اور مسلم لیگ نواز کے پاس کیا باقی بچے گا؟ اور پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اور ان کو منانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں بھی رانا صاحب گئے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر ہم تتر بتر ہو گئے اور ہم ڈیوائیڈ ہو گئے، تقسیم ہو گئے، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب ہمیں کھا جائیں گے دونوں کو۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو بھول جانا چاہیے، ماضی میں ہم ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہے، لیکن اب ہم دونوں کو سمجھ آ رہی ہے، یعنی کہ شریف فیملی اور بھٹو فیملی دونوں ایک دوسرے کو چور چور کہتی رہی، سیکورٹی رسک کہتی رہی، اور ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے کی باتیں کرتی رہی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں،
اصل چور عمران خان ہے، اور اس لیے جی ہم دونوں اصل چور کی طرف بڑھیں گے اور اسی کو قابو کرنا ہے۔ پھر ایک اور کام بھی ہونے جا رہا ہے آج۔ پھر ایک اور ہے جی خبر کہ شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی ایڈمٹ کر لیا ہے کہ شوکت ترین صاحب کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، اور انکوائری پوری ہو گئی ہے۔ ایف آئی اے نے وفاقی حکومت سے یعنی کہ وزارت داخلہ سے اجازت مانگی ہے شوکت ترین کی گرفتاری کی، تو شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت ہم نے دے دی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک سابق وزیر خزانہ ہے، دو موجودہ وزرائے خزانہ سے بات کر رہا ہے، صوبائی وزیر خزانہ خیبر پختونخوا، صوبائی وزیر خزانہ پنجاب، ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور ان باتوں کو غیر قانونی طور پہ اس کو کیا جاتا ہے، اس کال کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس کال کو ریکارڈ کر کے اس کا کچھ حصہ دکھایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ یعنی اب توہین منشی کے بعد توہین ایف آئی اے جو ہے توہین آئی ایم ایف جو ہے، توہین آئی ایم ایف کی بھی ایف آئی آر کٹے گی، اور توہین منشی کی کٹ چکی ہے، اور لوگوں کو اب اس طریقے سے جیل ڈالا جائے گا، سیاسی مخالفین کو۔ اور شوکت ترین صاحب کا اصل قصور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ فون کیوں کیا تھا، بلکہ شوکت ترین صاحب کا اصل قصور یہ ہے کہ وہ بار بار جو ہیں جیسے ہی ان سے مدد مانگی گئی تھی 9 اور 10 اپریل رجیم چینج کے بعد، ان سے مدد مانگی گئی تھی کہ جناب آئیں ہماری مدد کریں، اور موجودہ گورنمنٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ جو کچھ پائپ لائن میں چیزیں ہیں اس میں اور آگے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنے میں ہماری مدد کریں، ہمیں لک آفٹر کریں، اور پارٹی سے بالا تر ہو کے۔ لیکن انہوں نے یہ چیزیں بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری پالیسیاں اتنی خراب تھیں تو پھر ہمیں برطرف کیوں کیا گیا، آپ ہمیں حکومت واپس کر دیں، ہم اپنے معاملات خود ہی ٹھیک کر لیں گے اور معاشی معاملات بھی ٹھیک کر لیں گے۔ تو اس لیے وہ ذرا ووکل بھی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کاؤنٹر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ باجوہ صاحب کو بھی کاؤنٹر کرتے ہیں۔ تو باجوہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت میں کافی لوگ موجود ہیں اور خوش کرنے کے لیے، اس لیے شوکت ترین صاحب کا یہ قصور بھی ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ بہرحال ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا جی کہ ایک سابق وزیر خزانہ نے 2 حاضر وزرائے خزانہ صوبائی وزیر خزانہ سے بات کی تھی، اور ان سے ڈسکس کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے، اور کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ یہ جب معاملہ جائے گا تو اس بنیاد پہ ان کے خلاف انکوائری ہوئی۔ میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی موجود ہیں جن پہ انکوائری ہونی چاہیے، لیکن ان پہ انکوائریز ہونے کے بجائے اور گرفتاریوں کے بجائے ان کو کلین چٹ ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کریں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے، اور پھر بالآخر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا تو بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اپنے امیدواروں سے مشورہ کر کے فیصلہ کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔